کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرے۔ اس کے دونوں معنی عرض کیے تھے۔ ایک تو پریکٹیکلی آواز اپنی کو آپ کی آواز سے بلند کر دینا، یہ بے ادبی ہے اور انسان کے اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ اور دوسرا، اپنی آواز کو بلند کرنے کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، انسان اپنے فرقے یا امت میں سے کسی شخص کی بات کو ترجیح دے، یہ بھی اپنی بات کو رسول اللہ کی بات سے بلند کرتا ہے۔ تو کائنات کے اندر اللہ نے سب سے بہترین بات کہی، ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے بہترین کسی کی بات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس لیے آپ کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دینا یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کی بات سے اپنی بات کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح انسان آپس میں گفتگو کرتا ہے اس میں فرینکنیس میں کرے اور یا عام حالات میں کرے تو انسان بعض اوقات تو ایسے کیا، تم نے ایسے کی، اس طرح کی باتیں بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو انداز ہم ایک دوسرے سے باتوں میں اپناتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں اپنا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ جب بھی کسی نے بات کرنی ہے اسے بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ سے بہتر کوئی ذات نہیں، اور جیسا کسی کا منصب ہو اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی جج کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا ایک طالب علم اپنے استاد سے بات کرتا ہے یا ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو وہ ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ جب بیٹا باپ سے بات کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرے جو بیٹے اور باپ دونوں کے شایان شان نہیں ہے، باپ کی عزت کے خلاف ہے اور بیٹے کے لیے بدتمیزی ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ معاشرے میں کوئی بھی اچھا انسان اسے پسند نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے باپ ان کا احترام اتنا ہے کہ ان کے متعلق عامیانہ انداز میں گفتگو نہیں کر سکتے تو ہم سب لوگوں کے باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ، تو پھر رسول اللہ کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آپ کی عزت، احترام اور محبت کو ڈال دے۔ اب اللہ رب العزت اگلی بات، بنو تمیم کے لوگ جب آئے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مسجد نبوی کے ساتھ، جہاں آپ کا آج روزہ مبارک ہے، اس لائن کے اندر 9 حجرے تھے اور ان کی لمبائی چوڑائی جو بتائی جاتی ہے وہ 12 فٹ چوڑائی تھی اور 15 فٹ لمبائی تھی ہر ایک، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ کھڑے ہو کے چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، کھجوروں کے پتوں کے ساتھ، ان کی ٹہنیوں کے ساتھ اس کی چھت کو ڈھانپا گیا تھا، اور یہ بڑے ہی سادے انداز میں تھے۔
خلیفہ ولید کے زمانے تک یہ حجرے قائم رہے. امہات المومنین اس دنیا سے تشریف لے بھی گئی تو یہ حجرے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، یہ مروان کا پوتا تھا، ولید بن عبد الملک بن مروان، اس کے زمانے تک یہ حجرے قائم رہے. جب ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس وقت ان حجروں کو ختم کر دیا. تو مدینے کے لوگ اس دن بہت ہوئے کہ ہم امہات المومنین کے گھروں کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور بعد میں ایک محدث، اس وقت ذہن میں نام نہیں رہا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش یہ حجرے قائم رہتے تاکہ آنے والے لوگ دیکھتے کہ ہمارے نبی نے کتنی سادگی میں زندگی بسر کی، کہ آج دولت اور دوسری چیزوں کی ریل پیل نے ہمیں ان چیزوں سے غافل کر دیا. ہم اپنے نبی کی طرز زندگی دیکھتے کہ کس طرح سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی اور بڑی قناعت اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی بسر کی. ان حجروں کے باہر اللہ نے پھر حکم دیا. بنو تمیم کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان حجروں کے باہر آ کے رسول اللہ کو آواز دینے لگے، یا رسول اللہ، یا محمد. اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر آ کے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہے. ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو ان کی زندگی میں آوازیں دینا اللہ نے منع کیا تھا، قیامت تک کے لیے یہ ممنوع ہے کہ کوئی شخص وہاں جا کے اللہ کے رسول کو اس طرح آوازیں دے. لیکن بدقسمتی دیکھیں، آج امت کا ایک بہت بڑا گروہ اسے نیکی اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے حجروں کے ارد گرد کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثر بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کیا تھا ان کے لیے کہ یہ صبر کر لیتے کہ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے. آپ دیکھیں اس کا سبب ایک سمجھنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے رہبر تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے صرف اپنے گھر کا، اس کے لیے بھی ہر وقت انسان آ کے انہیں تنگ کرتا رہے، یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ اسے اپنے کام بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، کاروباری معاملات بھی ہیں، ہر وقت آ کے بندہ آوازیں دیتا رہے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، اپنی دکانیں، اگر 2 4 10 دفعہ ایک بندہ آپ کے دفتر میں آ کے کہے کہ یہ ہوا، آپ بھی تنگ پڑ جائیں گے، کہیں گے یار جو بھی ہے اب میرے پاس کوئی نہ آئے. اور چوکیدار کو کہتے ہیں میرے دفتر میں کسی کو نہ آنے دینا، کہ کیا بکواس سے تنگ کر دیا. یعنی ہم بھی انسان ہونے کے ناطے تنگ پڑ جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے لگے رہتے ہیں. اگر کسی وقت وہ اپنے گھر میں جا کے کوئی بات کرنی ہو، آرام کرنا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ نہیں کہ نبی پاک گھر چلے گئے ہیں تو پیچھے جا کے انہیں آوازیں دینے شروع کر دیں. اللہ نے ادب بتایا کہ نہیں، جب وہ آئیں گے تو اپنے کام ان کے ساتھ کر لینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب کرو. بعض اوقات ہے تو ہنسی کی بات، بعض اوقات لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں، رات 12-1 بجے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو مولوی صاحب آپ سوئے تو نہیں ہوئے؟ تو اب مولوی صاحب الو تو نہیں ہے نا ساری رات جاگتے رہے. تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے ادب بتایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انہیں بھی آرام کی ضرورت تھی، اپنے گھر کے معاملات تھے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ادب بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے اچھا تھا کہ یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بات بہت بہتر تھی، آوازیں دینے سے بہتر تھی، یہ انتظار کر لیتے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، پینڈو بندے سو، عقل کوئی نہیں سی، اس طرح کر لیا، اللہ ناراض بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے تم پہ رحم کر دیا، اس لیے جان بوجھ کے ایسا کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے، اور جو ادب اور احترام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہے، اللہ اس ادب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔